بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے برگزیر بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پرنالے میں چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے خدشہ ہے کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہشام سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہشام نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہشام نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے ہاں بچہ ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ لڑکا اپنے اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کو بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کی اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں: ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ نہایت ہی محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 70 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا وہ میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکالو۔ تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دی کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم بھی ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کی اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیوں والوں کے ملنے چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والا سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، جو کہ کل ملا کر 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 9واں ٹکڑا مسافر کو دیا۔ اسی طرح تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 60 ٹکڑے مسافر کو دیے۔ اسی حساب سے تمہارے ساتھی کو 8 درہم میں سے 7 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں 1 درہم۔ یہ فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والوں نے آدمی نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس معلومات کو شائع کرنے کا مقدر تصویر دوسرا رخ دکھانا ہے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بہادر اور جنگجو انسان تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں بہت بڑے بڑے سورماؤں کو شکست فاش دی۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم
اور دانشور بھی تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو برائے مہربانی سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔